السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دین ہدایت نصیب فرمایا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ہدایت والے خالص قیمتی دین کو قبول کر لیتے ہیں، اور بد نصیب بد قسمت ہیں وہ لوگ جو اس دین خالص دین اسلام دین حنیف سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور یا تو اس دین کو قبول ہی نہیں کرتے یا قبول کرنے کا دعویٰ تو کر لیتے ہیں لیکن اس دین پر پورے طور پہ عمل نہیں کر پاتے۔ کرتے کیا ہیں؟ جو ان کے دل میں آ جاتا ہے، جہاں کہیں فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں اسی فتنے کی رو میں بہہ جاتے ہیں، اور ان کو اپنا دین جو خالص قرآن و سنت والا دین ہے، قرآن و حدیث والا دین ہے، وہ انہیں یاد نہیں رہتا۔ تو نتیجتاً اللہ پاک نے جو دین نازل کیا ہے وہ وہی والا دین ہے، اور یہی دین جو ہے دین ہدایت ہے، اور اسی کے اوپر چل کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنے ذہن سے دین سازی کر لوں تو وہ مردود ہے۔ یہ بات 100% یقینی ہے۔ ہر خطبہ کے اندر آپ سماعت فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ، کہ جو بھی کوئی دین بنا کے نئی چیز کو پیش کرے گا وہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور اس کا نتیجہ دوزخ کی آگ ہے۔ یہ بدعت انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب یہی خالص دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پہ نازل فرمایا، لیکن جو مد مقابل لوگ تھے، جہاں ایمان والے تھے، ان کے علاوہ ایسے بھی لوگ تھے جو پہلی شریعتوں کو لے کے چل رہے تھے۔ اب انہوں نے اپنا پرچار کرنا شروع کر دیا۔ یہودی یہ کہنے لگے کہ تم یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ عیسائیوں نے اس بات کا پرچار کیا کہ نہیں نہیں، ہمارے ساتھ والے بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، نجات مل جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کا رد فرمایا یہ عقیدہ توحید تو اس دین کی بنیاد ہے، اور تم لوگ مشرک ہو، تمہارے اندر وہ خالص دین والی روایات نہیں ہیں، لہذا تم اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس دین ہدایت ہے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بات سمجھائی کہ سنیے یہ لوگ کیا کہتے ہیں، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہودی ہو جاؤ، عیسائی بن جاؤ، ہدایت مل جائے گی۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو جواب دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم نہ یہودی بننے والے ہیں نہ عیسائیت کو قبول کرنے والے ہیں، ہم ان دونوں مذاہب کا رد کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، حالانکہ اس کا جواب یہ بنتا تھا کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کے چلنے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کے اوپر یہ وحی نازل ہو رہی تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں بڑی کمال کی ہیں، فرمایا ان کو ایسی شخصیت کا نام لیجئے جو تھا بھی موحد، تھا بھی اس کے پاس دین خالص، اور اس کے نام سے یہ بھاگ بھی نہیں سکتے، تو آپ اس کا نام لیں تاکہ اختلاف کی گنجائش باقی نہ رہے۔ لیکن جو ظالم لوگ ہوا کرتے ہیں ان کو جس بات کے اوپر اتفاق بھی کرنا چاہیے بسا اوقات اس کے اندر بھی وہ کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے مسلمان ہیں۔ تو اللہ پاک نے جواب کیا دیا، کل اے ایمان والو ان کو بتلائیے، اے میرے پیارے پیغمبر ان کو بتلا دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والے ہیں، نہ ہم یہودیت کو قبول کرتے ہیں نہ عیسائیت کے پیچھے لگتے ہیں، ہم تو ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ہم لے کر چلنے والے ہیں، حنیفہ جو یک طرفہ تھا۔ تم سب لوگ مشرک ہو، ابراہیم علیہ السلام الہ واحد کے پرستار، ایک اللہ کی پوجا کرنے والے، اور باقی سب ادیان سے بغاوت کرنے والے، غیروں کا بائیکاٹ کرنے والے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔
تو یہ ایک بنیادی پوائنٹ ہے کہ ہمارا دین، اس کی بنیاد عقیدہ توحید ہے. لہذا جس کسی نظریے کے اندر عقیدہ توحید نہیں ہوگا یا اس میں خلل آتا ہے تو وہ دین قابل قبول دین نہیں ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا دین چونکہ خالص دین تھا، لہذا یہ ایک ثالثی والی بات ہے کہ آؤ ایک ثالث مقرر کر لیں، اس کے اوپر ہم اکٹھے ہو جاتے. لیکن جو باغی لوگ ہوا کرتے ہیں ان کو اس طرح کی باتیں سمجھ نہیں آتی. وہ نام لیوا یہود ہوں، عیسائی ہوں یا کوئی آج کا مسلمان ہو، جب ایک سچی اور سچی دعوت پیش کی جا رہی ہے تو اختلاف کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے نمبر پہ یہ بات سمجھائی کہ اے میرے مومن بندو، قولو، اس بات کا بھی اقرار کر لو، یہ بات بھی ان کے سامنے رکھ دو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہماری طرف اتارا گیا قرآن مجید اس پر ایمان لائے، حتیٰ کہ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم. فرمایا یہ جتنے بھی معروف انبیاء ہیں ان کے اندر موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں، ہم تو ان سب پر ایمان رکھتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کو مانتے ہیں تو اس کو نہیں مانتے. ایمان سب کے اوپر ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، حقیقت بات کیا ہے، ہم اللہ کے لیے فرما بردار ہیں. جو ہمارے رب کا حکم آتا چلا جائے گا ہم اس کو تسلیم کرتے چلے جائیں گے. اب یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے والے لوگ اس انداز کے تھے، عقیدہ توحید کے اوپر تھے، سب انبیاء پر ایمان رکھنے والے تھے، سب انبیاء کے اوپر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان تھا. لیکن چونکہ اس وقت وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہی تھی، تعریف ہو چکی تھی، اور ویسے بھی قرآن مجید جب نازل ہو چکا تب وہ پچھلی ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں. اس لیے اب اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات ہمیں سمجھائی، ان کو بھی سمجھائی، آج ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو لوگ مومن تھے وہ کون تھے، جن کو اللہ پاک یہ سارا سبق دے رہے ہیں اور انہوں نے یہ سبق قبول کیا ہے، اور ان کی یہ خاصیت بیان ہوئی ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اللہ کے لیے فرما بردار ہیں، ہمارا انکار تو ہے ہی نہیں. اب اس کے بعد جہاں ان کی دعوت تھی وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی بنو، عیسائی بنو، ہدایت ملے گی. اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اصل ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں، یہ بھی ذرا ذہن میں بات بٹھا لو. تم بھی دعوت دے رہے ہو، ہماری دعوت بھی سنو. وہ ان کی دعوت تھی، لوگوں کی دعوت تھی، یہ خالق کی دعوت ہے جو دلوں کے بھیج جانے والی ذات ہے، یہ اس کا پیغام ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. سن لیجئے، اگر یہ لوگ یہود و نصارہ یا کوئی بھی غیر قیامت تک آنے والے لوگ اگر کوئی کسی بھی طرف بلاتا ہے، وہ اس بات کو نوٹ کرے کہ اگر وہ اس طرح کا ایمان لائے جس طرح کا ایمان میرے نبی کے ساتھی لا چکے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت مل جائے گی. گویا دین ہدایت جو اللہ پاک نے نازل کیا اس کے اوپر عمل کرنے والے صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، ان کو اللہ پاک نے معیار ایمان قرار دے دیا. فرمایا کہ آؤ، تم بھی دعوت دیتے ہو، ہم بھی تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ اگر تم ایمان والے بننا چاہتے ہو، ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، تو پھر آؤ میرے نبی کے ساتھیوں جیسا ایمان پیش کرو. وَإِن تَوَلَّوْا، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ رضا نہیں کریں، اس بات پہ نہ آئیں، اتفاق نہ کریں اور کہیں نہیں جی ہمارے پاس تو اپنا دین موجود ہے، ہم یہودی ہیں، عیسائی ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہ یہ اختلاف کے اندر ہیں، یہ اپنی ہٹ درمی کے اندر اختلاف کیے جا رہے ہیں. اصل میں ان کو یہ دین قبول نہیں ہے. تو جس کو یہ دین قبول نہیں ہے وہ ناکام ہے، وہ جتنے مرضی کامیابی کے دعوے کرے اور لوگوں کو بھی اس بات کی دعوت دے.
اب اگلی بات یہ رہ گئی کہ مسلمان کمزور تھے، یہ لوگ طاقتور تھے، ان کے پاس وسائل بہت تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، گھبرانے والی بات نہیں ہے، اللہ آپ کو ان سے کفایت کرے گا. یعنی اللہ آپ لوگوں کو ان سے بچائے گا، یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے سننے کا اور اپنے علم کا اظہار فرمایا کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے. لہذا ایسے لوگ جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں اللہ کے رسول کے دور میں موجود تھے نا، اور اگر ان میں سے کسی نے ایمان کا اظہار بھی کر لیا، اندر سے وہ اسی نظریے پہ تھا، باطل نظریات کے اوپر، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بھی بڑے بہترین انداز سے جواب دیے ہیں. لمحہ فکر یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. اللہ فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، تم بے ایمان ہو. اور وہ کیا کر رہے تھے؟ اپنے آپ کو بڑے سمجھدار گردانتے تھے، کہتے تھے کہ ہم اس طرح سے شاید اللہ کو اور ایمان والوں کو چکر دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ تمہارا نقصان تمہیں ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، ایک اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. تو یہ تو تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، حالانکہ اپنے آپ کا نقصان کوئی نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں نہیں، تمہارا نقصان ہو رہا ہے، تم دھوکے میں ہو، اور یہ سراسر تمہاری بیوقوفی ہے. مزید اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور اللہ ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا ہے، اور یہ ان کا جھوٹ کا طریقہ ہے کہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں، دل میں ایمان ہے نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں، اور اس جھوٹ کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے کہ ایک طرف انسان اس طرح سمجھے کہ میں تو بڑے سچے دین کے اوپر ہوں، اور کہاں اس کے مد مقابل ہمارا خالق اس کو جواب دے کہ نہیں، یہ بے ایمان ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، یہ بیوقوف ہیں، اور یہ جھوٹے ہیں، اور یہ فسادی لوگ ہیں، فساد برپا کرتے ہیں اس میری سرزمین کے اندر، میری اس سلطنت کے اندر. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے ان لوگوں جیسا ایمان لاؤ جس طرح یہ میرے نبی کے صحابہ ایمان لا چکے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بیوقوف ہیں، کیا ہم ان جیسا ایمان لائیں؟ اللہ فرماتے ہیں تمہاری بات کا کوئی نقصان نہیں ہونا، تمہارے بیوقوف کہنے سے میرے نبی کے ساتھی بیوقوف نہیں بن جائیں گے. لیکن سنیے، اللہ فرماتے ہیں خبردار، یہی لوگ بیوقوف ہیں، ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے. یعنی کہ دوسروں کو اس طریقے سے بے ایمان سمجھنے والے یا پاگل سمجھنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی ان کو جواب دیا ہے. اور اس بات کے ساتھ کہ اللہ پاک نے کس انداز سے اپنے دین کو پیش کیا اور کس طریقے سے ان ظالموں نے، یہود و نصارہ نے اس دین کو ماننے سے انکار کیا، اور اگر کہیں ایمان کا اظہار کیا بھی تو منافقت کے انداز کا، اور اس کو اللہ پاک نے قبول نہیں کیا. اب یہ سلسلہ جو چلا تو پھر چلتا ہی چلا گیا، اس نے رکنے کا نام نہیں لیا، اور آج بھی یہ سلسلہ برقرار ہے. کڑیاں ملتی ہیں مختلف انداز سے، مختلف لوگ، مختلف نظریات اپنانے والے، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ وہی عقیدہ توحید اور وہی حق سچ کے نظریات جن سے ان لوگوں نے اختلاف کیا، آج بھی ان کے اوپر اختلاف موجود ہے. اور پھر اس بنیاد پہ کہیں کوئی سسٹم چل رہا ہے، کہیں کوئی رسم نکل رہی ہے، کہیں کوئی بدعت ایجاد کی جا رہی ہے، کہیں جناب وہ علاقے کے لحاظ سے کوئی سسٹم چلا ہوا ہے، کہیں دین کے نام پہ، کہیں ثواب کے نام پہ. تو بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی توحید کے اوپر مبنی ہمیں دین عنایت فرمایا. افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے یہود و نصارہ کے اندر شرک کا شائبہ پایا جاتا تھا، آج کے مسلمان ان کے اعمال اور نظریات کے اندر بھی شرک موجود ہے. اب غیروں نے دیکھنا تھا مسلمانوں کو، کیونکہ ہر ایک کی پہنچ کتاب و حدیث، قرآن مجید اور حدیث رسول اس تک تو نہیں ہے. وہ تو دیکھیں گے مسلمان کیا کر رہے ہیں. اب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر وہ سارے اعمال موجود ہیں جو غیروں کے اندر تھے.
اور سب سے بڑی بغاوت کہ شرکیہ نظریات، غیروں کی پوجا مختلف انداز سے۔ اب جب وہ غیر اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ چلیں ہم بھی کوئی راہ لیتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کی حالت کیسی ہے۔ مثلا ہمارے پڑوس میں ہمارے ساتھ رہنے والا ہندو تھا، وہ ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان کیا کرتے ہیں، اب ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ شرکیہ عقائد نظریات جس انداز کے ہندوؤں کے ہیں وہی ہمارے ہیں، جو عیسائی کرتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں، جو یہود کرتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں۔ تو آپ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اندر تو ہمارے اندر فرق کوئی نہیں ہے، پھر ہمیں اسلام قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہم عمل کرنے والے ہوں، ہمارے اندر باطل نظریات، شرکیہ عقائد اور اعمال نہ ہوں، تو ہم مثالی بن کے ان کے سامنے آئیں گے۔ اور وہ لوگ محسوس کرتے ہیں جب کبھی ایسی کوئی باتوں پہ تذکرہ ہوتا ہے تو پھر وہ نام لے کے پکارتے ہیں کہ یہ جو اہل حدیث ہیں، یہ جو وہابی ہیں، انڈیا کے اندر تبصرہ کرنے والے، کہتے ہیں یہ اس انداز کے ہیں کہ اس طرح کے کام کو یہ پسند نہیں کرتے، جبکہ ان کے مد مقابل دوسرے لوگ وہ کہتے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے جو لوگ اپنے آپ کے اوپر کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ٹھیک ہے جی قرآن و سنت تو ہے، حدیث کے اندر تو ایسا ہے، لیکن چونکہ ہم اس بات پہ لگے ہوئے ہیں لہٰذا ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ تو جو ایسی چیزیں ہمارے اندر پائی گئیں، بالخصوص ایک خطرناک بات کہ جہاں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ایمان کا معیار صحابہ کرام کو قرار دیا ہے کہ یہود و نصارہ وہ اپنی اپنی دعوت پیش کر رہے تھے، لیکن اگر وہ راہ راست پہ آنا چاہتے ہیں، ہدایت والا دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میرے نبی کے ساتھیوں کو دیکھیں۔ اب کیا ہوا کہ ان لوگوں نے تو جس کے مقدر میں ایمان تھا خیر نصیب ہو گیا، لیکن ان کا فتنہ چلتے چلتے ان کی نسل ذریت اور ہمارے اندر بسنے والے لوگ ان کی کڑیاں ان سے ملتی چلی گئیں، جو مختلف انداز سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مثلا یہ رجب کا مہینہ ہے، آج 16 تاریخ ہو چکی ہے چاند کی، تو 21 تاریخ کو جو دن آنے والا ہے وہ ایک خطرناک دن ہے ہمارے لیے۔ اس کے لمحات قابل فکر ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایک رسم ایجاد کر رکھی ہے جن کو شاید وہ ثواب کا کام بھی سمجھتے ہوں گے، ہم بھی سنتے رہتے ہیں، کیوں بھی کسی بھی نیک آدمی کی طرف منسوخ کر کے کوئی کام کیا جاتا ہے تو لازمی بات ہے اس کے اندر انسان کی سوچ تو یہی ہوتی ہے کہ وہ بندہ نیک تھا لہذا میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، اس کے ساتھ میری محبت ہے۔ اب اس کے پس پشت چاہے کوئی اور سلسلہ ہو، چاہے کسی کے ساتھ نفرت اور دشمنی اور وہ بغاوت کا ایک انداز اپنا رہا ہو، تو لہٰذا ایک خالصتاً ہندوستانی ایجاد، اور بھی ہمارے اندر خیر بڑی حرکات ہیں، وہ ہے رجب کے کنڈے۔ وہ کنڈے ہم ابھی یہ ایام چل رہے ہیں، اب تیاریاں شروع ہیں، اور 21 تاریخ کو شام کے وقت اس کی باقاعدہ سے تیاری کر لی جاتی ہے۔ اب تو خیر دن کے ٹائم بھی چلتا ہے، لیکن جب سٹارٹ ہوا یہ سلسلہ تو یہ پس پردہ کچھ پوشیدہ انداز سے تھا، کیونکہ مسلمان لوگ رہتے تھے، اور یہ کوئی زیادہ دیر کی ایجاد نہیں بلکہ اس کو 18-20 سال ہوئے ہیں صرف۔ یعنی سن 1906 کے اندر ریاست رامپور یوپی کے اندر یہ بدعت ایجاد ہوئی۔ مشہور شاعر تھا امیر مینائی، اس کا بیٹا خورشید احمد مینائی، اس نے ایک داستان لکھی داستان عجیب کے نام سے، اور اس کے اندر اس نے یہ کہانی بنائی اور چلائی کہ جس کے اندر اس نے امام جعفر صادق کے کنڈے اس نام سے یہ سلسلہ جاری کیا، حالانکہ اس کے پیچھے ایک سازش سوچا سمجھا پروگرام ہے، اور وہ کیا ہے کہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیر المومنین ہیں، مومنوں کے وقت کے خلیفہ اور امیر رہے ہیں، اور سن 60 ہجری 22 رجب کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ ایک عظیم صحابی ہیں، ان کا بڑا نام ہے، بڑا چرچا ہے، اور سب سے لمبا ٹائم ان کا مسلمانوں کی خدمت کا ہے، 50 سالہ دور حکومت ہے ان کا۔ یہ مسلمانوں کے ماموں بھی ہیں، بڑے مکرم اور معزز ہیں، کاتب وحی ہیں جناب سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو چونکہ میں نے عرض کیا کہ وہ غیروں کا ایک رائج طریقہ، ان کی مخالفت مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ دلی نفرت،
کہ ایک تو خود اس دین کو قبول کرنے والے نہیں تھے، الٹا وہ کہتے تھے کہ ہمارے دین پہ آ جاؤ۔ اللہ پاک نے جواب دیا نہیں، دین وہ ہے جو میرے نبی کے ساتھیوں نے قبول کیا ہے۔ اب لیکن وہ اختلاف ختم تو نہیں ہوا، وہ تو چلتا رہا۔ لیکن آج اگر ہم میں سے کوئی ان عظیم ہستیوں میں سے کسی کو نشانہ بنا کے، جیسے کہ خلفائے اربعہ میں سے 3 خلفاء کے ساتھ آپ جانتے ہیں کس انداز سے بغض اور نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے، کس انداز کی مخالفت کی جاتی ہے، کہ خاص طور پہ یکم محرم کو جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس موقع کے اوپر بھی رافضی لوگ وہ ایک خوشی مناتے ہیں اور بابا شجاع کا نام لیتے ہوئے وہ کہتے ہیں جی اس دن یہ والا سلسلہ ہے لہٰذا ہم جشن منا رہے ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی یہ والا بھی سلسلہ ہے کہ 22 رجب کو جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہاں لوگوں نے کیا کیا، امام جعفر صادق کے کنڈوں کے نام کے اوپر، کنڈے کا مطلب یہ ہے ان کے لیے نظر نیاز، یہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے نظر نیاز اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ کسی بھی غیر کے لیے آپ اس کو اللہ کا نیک بندہ گردانتے ہوئے اس کے نام پہ کوئی نظر نیاز پیش کرتے ہیں، کوئی اس کے نام کے اوپر خیرات صدقہ پیش کرتے ہیں جو کہ عبادت ہے، اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کہ اس کے نام پہ ہم چیزیں پیش کریں، وہ جانور ذبح کرنے والا ہو یا کوئی بھی چیز ہم اللہ کے نام پہ تقسیم کرنے والے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں۔ تو یہ کام ایک علیحدہ بات ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز یہ تو ممنوع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اور یہ قطعاً ناقابل معافی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت اور شرک ہے۔ لیکن لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور بھی مواقع کے اوپر۔ تو یہاں انہوں نے یہ کیا کہ یہ جناب امام جعفر صادق کے کنڈے ہیں، حالانکہ نہ ان کی وفات کا دن ہے نہ ان کی پیدائش کا دن، اگر بالفرض ہو بھی تو تب بھی یہ کام ہو نہیں سکتا، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، حقیقت کیا ہے کہ چونکہ ایک لمبا ٹائم گزرا جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا، اور یہ ظالم لوگ تنگ ہی رہے، کیونکہ لازمی بات ہے اللہ کے رسول کا لایا ہوا خالص دین وہ چل رہا تھا خلفائے اربعہ کے دور کے اندر بھی، بعد میں بھی۔ یہ صحابہ کرام کا دور بڑا گولڈن دور ہے، سنہری دور ہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے بہترین دور میرا دور ہے، پھر ان لوگوں کا دور ہے جو میرے بعد میں آنے والے۔ لہٰذا اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کرام کا دور تو بڑا قیمتی ترین دور ہے، اور یہ صحابہ کرام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے بندے ہیں، انتہائی معزز اور مکرم ہیں، لیکن ان کے بارے ہماری انگلیوں کا اٹھنا، ان کو نشانہ بنانا، ان کے لیے ہمارے دلوں کے اندر نفرت کا آنا اور بغض رکھنا، یہ یقیناً ہماری اپنی بدبختی ہے۔ یہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں یا اس کے اوپر اس طرح کے جشن مناتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان سے اللہ معاف کرے جان چھوٹی ہماری، وہ چلے گئے، لہٰذا ان کی وفات کے اوپر ہمیشہ سے افسوس کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم کا دن آج 1400 سال گزر گئے، کس طریقے سے افسوس چل رہا ہے، حالانکہ اس کی شرعی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے وہ تو بعد کی بات ہے۔ تو جہاں ایک طرف یہ نظریہ ہے، دوسری طرف یہ نظریہ خوشی منانے کا ہے کہ جناب میٹھی چیز تیار کرو، 21 رجب کی شام کو ذرا اندھیرے میں مسلمانوں کو پتہ نہ چلے، تو لہٰذا شام کے وقت گھی، شکر، دودھ اور میدا وغیرہ یہ آئٹمیں لو، پورا مٹھائی کا ماحول بناؤ، اور رات سے تیاری کر کے صبح اندھیرے کے وقت، یہ امام جعفر صادق کے کنڈے صبح اندھیرے ٹائم چلتے تھے تاکہ اندھیرے میں ایک دوسرے کو تحفہ نذرانہ جو پیش کرنا ہے وہ پیش کر کے فارغ ہو جاؤ، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اور دل کی نفرت اور دل کا جو حسد ہے اس کا بھی علاج ہو جائے۔ تو یہ سراسر جاتی ہے ایک اسلامی معاشرے کے اندر، اور اسلام کے نام لیوا اس طرح کی حرکت کریں کہ جو اسلام کے پاسبان تھے اور پیارے پیغمبر کے اس انداز کے تربیت یافتہ، جنہوں نے اس انداز کی خدمات پیش کی کہ آج تک شاید اس طرح کی خدمات کو پیش ہی نہ کر سکے، پھر یہ صحابی، اللہ کے رسول کا صحابی، آپ کی صحبت میں بیٹھنے والا اور آپ سے براہ راست دین لینے والا، آپ کے چہرہ انور پہ نظر ڈالنے والا، یہ کتنے قیمتی اور بہترین لمحات تھے۔ ہمیں یہ چیزیں نصیب بھی نہیں ہوئی، لیکن ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا خاصیت ہے جو ہم بخشے ہوئے ہیں۔ بھائی اپنے آپ کی فکر کرو، اپنی اصلاح کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی اس طرح کی بات کی وجہ سے ہمارا رگڑا ہی نکل جائے۔ اللہ اٹھا کے ہمیں، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اللہ پاک نے کئی انداز سے جواب دیا ہے
کہ جو میرے نبی کے ساتھیوں جیسا ایمان نہیں لاتے، یہ اپنے آپ کو جتنے مرضی ذہین سمجھتے رہیں، یہ پاگل ہیں، ان کے ایمان کو اللہ نے قبول ہی نہیں فرمایا۔ تو پھر ہمیں اس بات کے اوپر توجہ کرنا چاہیے اور اس طرح کے لمحات سے باخبر رہنا چاہیے، اور بھولے سے بھی اس طرح کے چکر میں نہیں آنا چاہیے کہ سادہ لوگ مسلمان بس ایسے ہیں، کہتے چلو جی کوئی بات نہیں، کھانے پینے کا سلسلہ ہے نا، آگے پیچھے بھی بہت جگہ پہ ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کھانا پینا نظر آیا، حالانکہ کھانا پینا تو پرندے بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، ہر کسی کو کھانا پینا ملتا ہے، اس مالک کی عطا ہے، وہ رازق ہے، سب کو دیتا ہے، کھانے پینے سے کوئی پیچھے نہیں رہتا۔ لہٰذا کوئی نظریہ بھی ہونا چاہیے، اللہ کو ماننے والے لوگ، اس کی توحید پہ چلنے والے لوگ، اس کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کرنے والے لوگ، وہ اس طرح کی کمزوریوں کا شکار نہیں ہوتے۔ لہٰذا اس انداز سے ان لوگوں نے اس رسم کو ایجاد کیا۔ میں نے بتایا کہ 1906 میں یہ جو ہے نا اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اور یہ علاقہ تھا رامپور کا، جو بعد میں یہ رسم پھر لکھنؤ کو پہنچتی ہے، اور سن 1911 کے اندر، یعنی 6 اور 5 سال بعد تقریباً یہ قریب کے علاقوں کے اندر پھیل گئی۔ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا چلتا آج آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر یہ نہیں ہے، جہاں کہیں یہاں کوئی ہندوستان پاکستان کا بسنے والا چلا جائے وہ اس طرح کی حرکت کر لے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن آپ کو یہ رسم کہیں بھی نہیں ملے گی کہ کوئی جو ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ یہ کنڈے پیش کرے اور اس انداز سے وہ ایک شیرینی بانٹے۔ تو اس کی تہ میں جانا چاہیے، اس کے جو اندر بات ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور تاریخ کو پڑھنا چاہیے کہ آخر کون سی ایسی بات ہے جس کی بنیاد پہ یہ کام کیا جا رہا ہے، اور کون سی ایسی عبادت ہے اللہ نے جو ہمارے اوپر مقرر کی ہے جو ہم لک چھپ کے کریں کہ کسی کو نظر بھی نہ آئے۔ یہاں تو لوگ ریاکاری کا شکار ہو جاتے ہیں، یار صدقہ دینا ذرا دکھا کے کر لو، نماز پڑھنی ہے چلو کوئی دیکھنے والا بھی ہو، بھی یہ نمازی بندہ ہے، حج کیا ہے تو حاجی کا لفظ تو زندگی بھر ساتھ لگ جانا چاہیے نا، یہ حاجی صاحب ہیں اللہ کے گھر سے۔ یعنی نیکی کا کام جب انسان کرتا ہے تو وہاں چھپنے والی بات تو کوئی نہیں ہوتی، لیکن یہاں کیسا دین ہے، کیسی نیکی ہے کہ یہ کھانے پینے کا سلسلہ ہے اور اپنی طرف سے یہ نظر پیش کی جا رہی ہے، نیاز غیر اللہ کے نام پہ بانٹی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ چھپنے والا سلسلہ بھی آج کل، اگرچہ وہ چھپنے والی بات وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے نا، ایک رسم جب چل نکلتی ہے پھر وہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو آج شاید بہت سارے لوگ وہ اس بات کو جانتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور اس کے اوپر تحقیق بھی نہیں کرتے اور غور و فکر بھی نہیں کرتے، تو نتیجتاً وہ کام چل نکلتا ہے۔ تو اس لیے توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے خالص دین ہمیں عنایت فرمایا ہے، قرآن و حدیث بڑا وافر ذخیرہ موجود ہے، اس کے اوپر عمل کرنے لگ جائیں تو میرا خیال ہے بڑی یعنی کہ تفصیلات ہیں، ہم پورے نہیں اتریں گے۔ تو جہاں ایک طرف خالص دین موجود ہے اس کو چھوڑ کے دائیں بائیں چکر کاٹنا یہ تو بڑی نامناسب بات ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اس خالص دین کے اوپر، جو دین کی رہنمائی اس کے مطابق چلیں، تاکہ غیر ہمیں دیکھ کر کے ہمارے دین کو قبول کریں اور وہ بھی راہ راست پہ آئیں۔ ہم خود بھی ہدایت یافتہ بن جائیں گے اور ہماری وجہ سے اس کو بھی ہدایت ملے گی، تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا۔ لہٰذا اصل یہ فائدے والے سودے ہیں کہ اگر ہم بڑے خلوص کے ساتھ اس دین کو قبول کر لیتے ہیں، اور اللہ پاک نے جیسے ہمیں سبق دیا کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، ہم تو اللہ کے لیے فرمانبردار ہیں۔ تو یہ فرمانبرداری انسان کی نجات کا سامان ہے، اسی میں انسان کو کامیابی ملے گی۔ لہٰذا کسی لحاظ سے یہ تقیہ سازی کرنا، پردہ پوشی کرنا اور امام جعفر بن محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ کنڈے اور نظر نیاز یہ منسوب کر کے یوں سمجھیے کہ بغض معاویہ کو چھپانا، کہ دل کے اندر جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض رکھتے ہوئے، جو کہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اب 60 سال 50 سال تک اگر ان کی حکومت چلی ہے تو اللہ معاف کرے، کیا سارے مسلمان ہی وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا وہ ایک ظالم جابر اور ایک ایسا حکمران جو مسلمان ہی نہیں تھا اس کو قبول کیے رکھا انہوں نے؟ ایسے حالات اسلام کے اوپر کبھی نہیں آئے۔ آج بھی دیکھ لینا، اب ٹھیک ہے کمزوریاں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن اسلام کے نام پہ دشمن سے ٹکرانے والے آج بھی موجود ہیں۔ یہ کشمیر کا مسئلہ ہو، افغانستان کا مسئلہ ہو، شام کا مسئلہ ہو، فلسطین کا ہو، تازہ ترین آپ کے سامنے فلسطین کے اندر کس طریقے سے ظالم غاصب یہودی
تو آپ کو بتایا کہ سلسلہ پرانا ہے. وہی یہودی بدماش آج جو قابض بن کے بیٹھے ہے, کہاں دوسرے علاقوں سے آیا اور یہاں فلسطین کے اندر قبضہ جما کے بیٹھ گیا, اور الٹا جو گھر والے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش میں ہے, اور آئے دن حربے استعمال کرتا ہے اور ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے, بچوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو مارتا ہے, ظلم کرتا ہے, اپنے وسائل کا ناجائز استعمال کرتا ہے. اور مسلمان اللہ کے فضل سے ڈٹے ہوئے ہیں, ان کی نسلیں بیت گئیں, وہ لمبا ٹائم گزر گیا, اب وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کامیابی تو دیتے ہیں. آج بھی الحمدللہ نہتے اور کمزور فلسطینی اللہ نے ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے, اگرچہ بہت زیادہ کوششوں کے بعد, بڑی قربانیوں کے بعد. اور پھر اس کے مد مقابل دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طاقتیں کہ امریکہ کے اندر جس انداز سے اللہ پاک نے آگ لگائی ہے, یہ اللہ نے واضح ہمارے سامنے پیغام دیا ہے کہ ہم اگر آپ لوگ کمزوری کا شکار ہوں گے, اپنے بھائیوں کی امداد نہیں کریں گے, تو پھر ظالموں کی مدد کرنے والوں کا علاج ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ اللہ کے بہانے ہیں. اللہ نے طریقے سے کیسے آگ لگائی ہے کہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی. اور اعداد و شمار جو گننے والے لوگ ہیں انہوں نے گنا ہے کہ جتنی سپورٹ امریکہ نے کی ہے اس ظالم اسرائیل کی, اس قدر نقصان اللہ پاک نے ان کا کر دیا ہے. بہرحال آج کسی حد تک خوشی والی بات ہے کہ وہ اس بات پہ متفق ہوئے ہیں کہ ہم جنگ بندی کرتے ہیں. فلسطینی کسی حد تک خوشی کا ساتھ ساتھ وہ داؤ بھی لگا رہے ہیں, کچھ انہوں نے حرکتیں پھر دوبارہ بھی کی ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی اس توفیق سے نوازے کہ ہم لوگ پہلے بھی ان کے ساتھ تعاون کرتے رہے, اور آج اگر بارڈر کھل جاتے ہیں تو ہم لوگ ان کا بھرپور ساتھ دیں, ان کو دوبارہ سے کھڑا کریں, ان کے نقصان کو پورا کریں اور ان کے لیے ہر ممکن تعاون اپنا پیش کریں. اللہ پاک انشاءاللہ ہمارے مالوں میں برکتیں عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.